وہ نیشنلزم جو ہے اس ملک کو اگر کبھی تباہ کیا گیا, یہ بات میں آن ریکارڈ کرنا چاہوں ناٹ ایز اے پارٹی مین, میں مائی اون ویژن آف ہسٹری, کہ یہ اگر ملک تباہ کیا گیا تو یہ جس ہتھیار سے تباہ کیا جائے گا وہ ڈیموکریسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد ایک کنٹری اس وقت رہ گئی ہے, کیونکہ یوگوسلاویہ تو ختم ہو گیا جس میں ملٹی ایتھنک یونٹیز تھی, کروشیا تھا, سلاوس تھے, بوسنینس تھے, وہ الگ الگ ایتھنیسٹیز تھے, کچھ ان کا تو مذاہب بھی ڈفرینٹ تھے, مطلب بوسنینس اور مسلمس اور یہ کوسوو, یہ ساری ابھی تھا. تو پاکستان جو ہے ہسٹوریکلی از اے فیڈریشن آف 4 to 5 ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز, ڈفرنٹ لینگویجز, ان کی اپنی ہسٹریز ہیں. ابھی آپ نے مختلف قوموں کی بات کی کہ پاکستان میں بہت ساری قومیں بستی ہیں, مگر ہم انڈیا دیکھتے ہیں, انڈیا میں تو بہت ساری قومیں ہیں, وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, وہ تو چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور انڈیا کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں زیادہ بہتر کون ہے, زیادہ ریئلسٹک؟ انڈیا واز نیور اے کنٹری. میری بات سنیں, انڈیا جو ہے, انڈیا کو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ کس نے چیز نے قائم رکھا ہوا ہے, دیٹ از پاکستان. کیونکہ انڈیا خائف اگر ہے اب وہ تو وہ 18 کروڑ مسلمانوں کی وجہ سے خائف ہے جو انڈیا کا حصہ. دیکھیں the world's third largest population of Muslims is in India. اگر وہاں کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں کوئی چھیڑا تو یہ لوگ پھر ایک نیا پاکستان بنا لیں گے, that will a movement will start. اب دیکھیے تاریخ کے آگے کیا بہاؤ ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہی غلط دی جاتی ہے. انڈیا کو اگر ایک ملک رہا ہے تو بھائی طاقت انگریزوں نے بنایا تھا, یا کچھ عرصہ مغلوں نے بنایا تھا, یا اشوکا نے بنایا تھا. وہ کہاں تھے یار؟ 5 بادشاہتیں ہمیشہ رہی ہیں انڈیا میں. انڈیا واز نیور ون کنٹری. انڈیا میں آپ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان قائم انشاءاللہ رہے گا, صدیوں تک رہے گا, کیونکہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ پہ, لیکن یہ اگر ختم ہوگا تو جمہوریت کے ذریعے ختم ہوگا. میں بڑے اور اس جمہوریت کے تحت جس کی یہ پارلیمنٹری سسٹم میں جمہوریت کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ آپ اگر ہم اپنا ڈائریکٹ لیڈرشپ بائی ڈائریکٹ ووٹ الیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا صدر, وہ تو ایک پورے پاکستان کو ووٹ دینا پڑے گا, تو یہ ہمیشہ قائم ہے. کیونکہ لیڈرشپ جو ہے نا بیسس آف میجورٹی آپ اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں. میجارٹی جو فیصلہ کرے, کوئی عمران خان ہو, زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف ہو, حسن دیار ولی ہو, ڈائریکٹ عوام کو اختیار دے دیں کہ وہ اپنا لیڈر الیکٹ کر لیں تو وہ. لیکن اگر آپ 4-5 اسمبلیاں بنا لیں گے اور اس میں سندھ اسمبلی قرارداد کہتے جی ہمیں تو پسند نہیں ہے پاکستان, یہ ہمارے بڑے حقوق بڑا ہم تو علیحدگی چاہتے ہیں. اب کیا کریں؟ ہم دوبارہ اسی سوال پہ آئیں گے. آپ یہ بتائیں کہ پاک فوج اور جو ISI کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, جو منظم مہم جاری ہے میڈیا میں بین الاقوامی سطح پر, اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس وقت جو موجودہ حالات میں اگر اس کا مؤثر طور پر توڑ نہ کیا گیا تو ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی, یعنی یہ بات اس سے سویپنگ اسٹیٹمنٹ, لیکن مجھے کہے پاکستان میں اگر کسی ادارے کا, پہلے یہ رول کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا. ذوالفقار علی بھٹو, آپ 10,000 اختلافات کریں لیکن وہ گریٹ پیٹریاٹ, اس نے پاکستان کی بقا کے لیے 2-3 بہت بڑے کام کیے. اس نے ایک ویژن بھی دیا ہے فیڈریشن کا, اس نے پارٹی کے روٹس بنائے, لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب پارٹی جو ہے نا, آپ یوں دیکھیے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بھئی ایسا ہو کہ امریکن نواز شریف کان میں آ کہہ رہے ہوں کہ پنجاب تمہارا, زرداری کے کان میں کہہ رہے ہوں کہ سندھ تمہارا, وہ ٹوپی پہن کے وہاں پہنچ جاتا ہے, وہاں بیٹھ کے, اور اسندار علی لال ٹوپی نکال کے پہن لیے. مطلب دیکھیں نا, آئیڈینٹیٹیز چینج ہو رہی ہیں. اور یہاں پنجاب, یہ سندھ پگ والی بات بہت پہلے نواز شریف نے کر دی تھی. اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ کی ایسی ہے جو پاکستان کو متحد رکھنا چاہتی ہے حقیقی مار, جس پہ اسٹرینتھ بھی ہے, اس کا نام پاکستان آرمی ہے. میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ دا اونلی انسٹیٹیوشن جس کے روٹس پاکستان کی بقا میں ہیں وہ پاکستان آرمی ہے اور ISI ہے. تو ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کو کمزور کرنا, اس کو جس دن ہمارا یہ 2 ادارے کمزور پڑ گئے, اور ایک کنسپریسی ہو رہی ہے کہ ISI کو
پاکستان آرمی سے الگ کر کے یہ واحد اسپائی ایجنسی ہے جس کا براہ راست ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. وہاں ویسٹ میں نہیں. را جو ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے, اس کا کوئی وہاں کی آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سول کنٹرول میں ہے. لیکن ہماری چونکہ سیکورٹی ہماری اسٹیٹ ہے ہی ایسی جس کا وجود ابھی عمل میں آیا ہے. ابھی تو ہماری سمجھیے برتھ ہے, ہم کئی بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں, ہم نے ابھی جوان ہونا ہے, ہم نے بڑھنا ہے. اس کے بعد مطلب اٹ ول ٹیک اباؤٹ اے سینچری کہ جب یہ ہوگا کہ پاکستانی جس کو وہ کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان آپ نعرہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر پاکستانی نیشنلزم آ جائے گا. جب آپ یہ کہیں گے کہ سندھ کا کوئی بھی آدمی آ کے پنجاب کی اسمبلی میں الیکٹ ہو سکتا ہے تو پھر کہیں گے سب سے پہلے پاکستان. یہ ہے ممکن, یہ اس وقت نہیں ہے نا ممکن, یا پنجاب کوئی آدمی سندھ میں جا کے الیکٹ ہو جائے. مطلب یہ دیکھیں, یہ ایتھنک سٹیز جو ہے یہ قائد اعظم بھی محسوس کر رہے تھے. انہوں نے میرے پاس ایسے نوٹس موجود ہیں جنہوں نے اسکریمبل کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے یہ صرف برطانیہ میں چلا ہے اور کہیں کامیاب نہیں ہوا, اور پاکستان کے لیے مجھے اب ڈاؤٹس ہیں کہ یہ ہوگا. تو پاکستان آرمی, میں اس وقت پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ فوجی ڈکٹیٹرشپ یہ باتیں بھول جانی چاہیے. ہمیں ایک سول ملٹری پارٹنرشپ کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم نے متحد ہو کے ایک ایسی لیڈرشپ جو سول لیڈرشپ کون سی ہوگی, وہی جس کے پاس ویژن ہوگا, جس کو عوام ڈائریکٹ ووٹ دیں گے. عوام کو یہ حق تو ہونا چاہیے کہ اپنا لیڈر خود الیکٹ کرے. پاکستان کی 63 سال کی تاریخ میں یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ عوام اپنا لیڈر منتخب کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے. سیدھا سادہ سوال عوام سے پوچھوں کہ آپ کو کون چاہیے؟ آپ کو زرداری صاحب چاہیے, آپ کو نواز شریف چاہیے, آپ کو عمران خان چاہیے, آپ کو سندھیا ولی چاہیے, یا آپ کو الطاف حسین چاہیے؟ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. معروف اینالسٹ اور مصنف اور سیکرٹری پولیٹیکل افیئرز پاکستان تحریک انصاف غلام اکبر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس وقت جو پاک فوج ہے اور جو ISI ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان زیادہ مضبوط رہے, پاکستان زیادہ مستحکم رہے, تاکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا مؤثر طور پر مقابلہ کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان دو اداروں کے خلاف ایک منظم مہم جاری ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے ان کی ساکھ جو ہے وہ عوام میں خراب کی جائے اور اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کی جائے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دشمن ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ کس قدر پاکستان کی ناگزیر ضرورت ہے, اور یہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کر رکھی ہے, اور مستقبل میں بھی یہ اسی طرح حفاظت کرتے رہیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ توڑ کیا جا رہا ہے, اور اس توڑ کے لیے, ان اداروں کے خلاف مہم کے لیے ہمارے اپنے ہی لوگ استعمال ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ ریئلسٹک اپروچ اپنائی جائے اور تنقید میں اس حد تک نہ آگے بڑھا جائے جس میں دشمن کو فائدہ ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.